قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہداہ اما بعد فکتاب النکاح، نکاح جیسا کہ ہم اس کا معنی لغت میں جانتے ہیں، نکح ینکح یا نکح ینکح، اسی سے تناکح یتناکح، ملنا ملانا، ایک دوسرے میں پیوست ہونا، ایک دوسرے میں داخل ہونا، لگ کے رہنا، جیسے عرب کہتے ہیں تناکحت الاشجار، تناکحت الاشجار، جبکہ درخت یا درخت کی ٹہنیاں ایک دوسرے کی طرف مائل ہوں اور ایک دوسرے سے لگ جائے، سٹ جائیں، مل جائیں، تو وہ عقد کو نکاح اس لیے کہتے ہیں کہ زوجین ایک دوسرے سے لگ کر بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے لگ کر بستر پر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں ایک بستر پر۔ یہ سب معنی جو لغوی ہے، ملنا، یکجا ہونا، ایک دوسرے میں داخل ہونا، وہ سب معنی الحمدللہ لغوی معنی شرعی نکاح کے اندر پایا جاتا ہے۔ عقد کو بھی نکاح کہتے ہیں، ایجاب قبول کو، اور وطی کو بھی نکاح کہتے ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح نہ کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے ماں باپ نے نکاح کیا ہے، یعنی شادی، عقد، ایجاب قبول۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلان نکح زوجتہ، فلاں شخص نے اپنی بیوی سے نکاح کیا، یعنی وطی کیا۔ تو نکاح کا لفظ حقیقی معنی میں عقد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور وطی کے لیے بھی اس کا استعمال حقیقی ہی ہے، لیکن کہاں کون سا معنی مستعمل ہے یا کس معنی میں مستعمل ہے یا کون سا معنی مراد ہے، یہ قرینہ متعین کرتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ مرد یہ کہے کہ نکحت زوجتی، میں نے اپنی بیوی سے نکاح کیا، مطلب جامعت زوجتی، وطأتها، میں نے اس سے مجامعت کی۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نکح فلان بنت فلان، نکح فلان بنت فلان، فلاں نے فلاں کی بیٹی سے نکاح کیا، مطلب عقد کیا، تو یہ قرینہ متعین کرتا ہے۔ اصطلاح میں نکاح وہ عقد ہے، وہ معاملہ ہے، وہ معاہدہ ہے جو زوجین کو، مرد اور عورت کو، ایک دوسرے کے لیے حلال کرتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے حلال اور جائز طریقے پر استمتاع کریں، لذت اور لطف اندوز ہوں، جنسی خواہشات کی تکمیل کریں اور شرعی طریقے پر نسل حاصل کریں۔ گویا عقد یحل بہ الوطی، مختصر میں کریں ایسا عقد، ایسا معاہدہ، ایسا معاملہ جس کے ذریعے وطی حلال ہوتی ہے، یا یحل بہ استمتاع کل من الزوج بالآخر، زوجین میں سے ہر ایک کا دوسرے سے استمتاع کرنا، طلبا للنسل علی الوجہ المشروع، نسل کی طلب کے لیے شرعی طریقے پر استمتاع کرنا، لذت حاصل کرنا، جنسی خواہش جو اللہ نے فطری طور پر انسان، عورت کی چاہت، عورت کے دل میں مرد کی چاہت، یہ فطری جنسی ضرورت کی تسکین اور تکمیل کا ذریعہ ہے اور حصول اولاد کا، مشروع جائز اولاد کے حصول کا واحد ذریعہ ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نکاح کی مشروعیت حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے، کہ اللہ نے ان کے لیے ان کا جوڑا پیدا کیا، اور اس کے بعد مردوں اور عورتوں کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ نے انسانی نسلوں کو وجود بخشا، پھیلایا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اے لوگوں اپنے اس رب کو، اپنے خالق کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، اور اسی نفس سے اللہ نے اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو ان کے جسم سے اللہ نے نکالا۔
من ضلع، خلق المرأة خلقت من ضلع، پسری کی ہڈی سے پیدا کیا، اور ان دونوں سے وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، بہت سے مردوں کو بہت سی عورتوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو اسی ذریعے توالد اور تناسل کا ذریعہ قائم ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور باقی دنیا میں تمام انسان مرد و زن سے پیدا ہوئے۔ تو تکثیر نسل اور جائز اور حلال نسل کا واحد ذریعہ ہے، زوجین کی فطری خواہش کی تکمیل کا حلال واحد ذریعہ ہے، خاص کر اس زمانے میں جبکہ لونڈیاں نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے خاندانوں کے اندر، قبیلوں کے اندر نکاح کے رشتے سے استواری آتی ہے، تعلقات وسیع ہوتے ہیں، اور رشتے ناطے کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ شادی کرنے کے بعد فی الغالب جو ہونا چاہیے اور جو اصل مقصد ہے وہ یہی کہ مرد اور عورت دونوں کی نگاہیں پست ہوں، یعنی مرد اور عورت میں سے کوئی بھی اپنے زوج، اپنے جوڑے کے علاوہ دوسرے کسی کو، یعنی عورت کسی دوسرے مرد کو، غیر اجنبی مرد کو، اور مرد کسی اجنبیہ کو شہوت کی نظر سے، چاہت کی نظر سے نہ دیکھے، اور مرد اپنی بیوی کے علاوہ یا بیوی اپنے شوہر کے علاوہ دوسری جگہ سے اپنی جنسی خواہش کی تسکین نہ کرے۔ تو اس طریقے سے غض بصر، نگاہ کی پاکی اور شرمگاہ کی پاکی کا یہ ذریعہ ہے۔ الحمدللہ اس سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے، مرد عورت اور اولاد سے خاندان وجود میں آتا ہے، اور پھر خاندانوں سے معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ تو بہت سارے دینی و دنیاوی فوائد۔ مرد کو ایک منتظمہ مل جاتی ہے جو گھر کا انتظام و انصرام کرتی ہے، بال بچوں کی حفاظت کرتی ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اور پھر اقدامنی کا تو ذریعہ ہے ہی امور حیات میں، اور پھر دینی امور کے اندر بھی نیکی کے اوپر بھی تعاون کرنے والی اگر بیوی ہو تو کیا کہنا۔ اور اسی طریقے سے عورت کی حفاظت کرنے والا، اس کے لیے کمانے والا، اس کی بنیادی ضرورتوں کو پوری کرنے والا، بلا منت و احسان کے اس کو عزت و آبرو کے ساتھ گھر میں رکھ کر اس پر خرچ کرنے والا شوہر مل جاتا ہے۔ اس طریقے سے دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ بنتے ہیں، وغیرہ ذالک من الفوائد۔ پہلی حدیث جو اس باب میں آئی ہے یا لے کر آئے ہیں اس کتاب میں، اس چیپٹر میں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بلوغ المرام میں، وہی حدیث ہے جو مشکات والے بھی لے کر آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور صحابی سے مروی حدیث ہے۔ حدیث پڑھتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق علیہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا، یعنی جوانوں سے فرمایا، یا معاشر الشباب، معاشر کہتے ہیں جماعت کو، ایسے لوگوں کو جن کا مقصود مطلوب، جن کی چاہت ایک ہو، جیسے جوانوں کی اپنی ایک چاہت ہوتی ہے، جوانی کی صفت کے اندر جتنے جوان ہیں وہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں، ایک چیزیں قدر مشترک ہوتی ہیں ان کے درمیان، تو جوانوں کا اپنا ایک جتھا ہوتا ہے، نوجوانوں کی ایک جماعت جن کے مطالب، مقاصد، جن کی خواہشات، جن کے نفع نقصان فی الغالب ایک جیسے ہوں۔ بوڑھوں کا اپنا ایک معاشر ہوتا ہے، ایک جماعت ہوتی ہے، عورتوں کی اپنی ایک جماعت ہوتی ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت جو نسوانیت میں برابر ہو اور تقریباً سب کی ایک جیسی ضرورتیں ہیں۔ اے جوانوں کی جماعت، آپ نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت جن کا ایک فریضہ اہم بنیادی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا دین امت تک پہنچائے، توحید کی دعوت دے، شرک سے اور معصیتوں سے لوگوں کو منع کرے۔ تو اس طریقے سے سب کا اپنا ایک معاشر ہوتا ہے۔ یہ اس میں جمع ہے، اس کا اطلاق جمع کے لیے ہوتا ہے، جماعت کے لیے، لیکن اس لفظ سے اس کا کوئی واحد نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ جمع کا معنی دیتا ہے لفظ معاشر، اور اس کی جمع آتی ہے معاشر، لیکن معاشر کا اطلاق جمع پر ہے، اس میں جمع ہے یہ، لیکن اس لفظ سے اس کا کوئی واحد نہیں ہے۔ آپ نے گویا کہ جوانوں سے خطاب کیا۔ شباب، شاب کی جمع ہے، شاب کے معنی ہی ہوتا ہے حرکت اور نشاط۔
ایکٹیویٹی، بھاگ دوڑ، اور ظاہر ہے کہ یہ جوانوں کی صفت ہے، جوانی کے اندر قوت اور نشاط اور حرکت انسان کے اندر ہوتی ہے. تو آپ نے جوانوں کو خطاب کیا کیونکہ جنسی خواہش ان کے اندر اقوا ہوتی ہے بمقابلہ ادھیڑ اور بوڑھوں کے، کہ جن کے اندر جنسی کمزوری عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن جوانوں کی قوت جوانی میں جنسی خواہش مضبوط ہوتی ہے، اور گناہ میں ان کے پڑنے کا، زناکاری میں واقع ہونے کا زیادہ خوف ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب. یہ شباب کا لفظ یا جوانی کا اطلاق 15 سال یا 14 سال یعنی عمر بلوغ سے لے کر بالغ ہونے سے لے کر عام طریقے سے 40 سال تک جوانی کی عمر رہتی ہے. کچھ لوگوں نے تو کہا کہ 30 سال تک ہی. اب تو یہاں اگر 30 سال کی بات مانے تو آج کل ٹریڈیشن یہ چلا ہوا ہے کہ لوگ 35 34 36 38 میں شادی کرتے ہیں، جبکہ وہ 14 15 سال سے بالغ ہوتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے تو کہا کہ 30 سال میں جوانی ختم ہے، اس کے بعد ادھیڑ پن شروع ہوتا ہے. کسی نے کہا 32، اور جو بڑا قول ملتا ہے وہ ہے 40، کہ 40 تک جوانی رہتی ہے. 40 کے بعد ڈھلان شروع ہوتا ہے، کہولت آتی ہے، ادھیڑ پن. اور 50 کے بعد آدمی بڑھاپے میں چلا جاتا ہے. اور اس طریقے سے جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے وہ بوڑھا ہوتا جائے گا. 50 کے مقابلے میں 60 والا کمزور ہوتا ہے، 60 والے کے مقابلے میں 65 اور 70 سال والا کمزور ہوتا ہے. تو بہرحال آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب، خطاب کیا جوانوں کو، جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں کا جو کوئی استطاعت رکھے باء کی تو وہ شادی کر لے. اب باء الف ممدودہ کے ساتھ یہی صحیح پڑھا گیا ہے. اب اس کا دو معنی ہے. ایک معنی یہ ہے کہ جو جمع کی طاقت رکھے، یعنی جس کے اندر جنسی قوت ہو، جو جمع پر قادر ہو، وہ شادی کرے. ظاہر ہے کہ جوانوں کو آپ نے خطاب کیا ہے تو جوانوں کے اندر جمع کی قوت تو ہوتی ہی ہے. تو ایک معنی یہ ہے کہ جمع مراد ہے کہ جو جمع پر قادر ہو. دوسرا معنی یہ ہے کہ جو بیوی کا حق مہر ادا کر سکتا ہو اور اس کو کھلا پلا سکتا ہو، اس کی بنیادی ضرورتیں پوری کر سکتا ہو، وہ شادی کرے. اور یہ معنی یہی معنی یہاں زیادہ مراد صحیح رہتا ہے. یہی معنی اس جگہ پر زیادہ صحیح ہے، کیونکہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ جوانوں کی جماعت جمع پر قادر ہوتی ہی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، حدیث کے آخری جملے میں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو باء کی استطاعت نہ رکھے، یعنی نان نفقے کی طاقت نہ ہو، مہر دینے کی صلاحیت نہ ہو، بیوی کو کھلانے کی صلاحیت نہ ہو، وہ روزہ رکھے تاکہ اس کی جنسی خواہش کمزور پڑے روزے کی وجہ سے. اور ظاہر ہے کہ جو جمع سے عاجز ہے وہ روزہ کیوں رکھے گا؟ اس کو کون سی جنسی خواہش کی کو کمزور کرنی ہے؟ ظاہر ہے کہ کمزور کرنا روزہ رکھ کے اس شخص کے لیے ہے جو جمع پر قادر ہوتے ہوئے بھی شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، کیونکہ بیوی کا مہر ادا نہیں کر سکتا، خاص کر ایسے ملکوں میں جہاں کیش پیمنٹ کیا جاتا ہے یا نقد حاضر کیا جاتا ہے، مہر ادھار نہیں چلتا. اور نفقہ تو خیر ضروری ہے کہ اس کے بغیر بیوی آپ کے پاس رہے گی کیسے جب آپ اس کو کھلائیں گے پلائیں گے نہیں تو اس لیے صحیح قول یہ ہے کہ مہر اور نفقے کی استطاعت مراد ہے. کوئی حرج نہیں ہے کہ عمومی معنی لے لیا جائے، دونوں طاقت ہو، جمع کے ساتھ ساتھ کھلانے پلانے کی صلاحیت ہو. جیسا کہ ابو بکر اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً ان کا انتقال 371 میں ہوا ہے، تو انہوں نے جو صحیح میں اپنی روایت کی ہے، تخریج علی صحیح بخاری کی جو تخریج کی ہے انہوں نے 4 جلدوں میں، نام رکھا اس کا صحیح الاسماعیلی. تو اس میں ہے کہ من استطاع ان یتزوج فلیتزوج، جو شادی کی استطاعت رکھے وہ شادی کر لے. دونوں معنی مراد ہے. اب یہاں پر جنسی قوت بھی اور مہر اور نفقے کی صلاحیت بھی. جبکہ نسائی میں ایک روایت ہے من کان منکم ذا طول، جو تمہیں کا مالدار ہو وہ شادی کرے. تو الحمدللہ منافات کچھ بھی نہیں ہے، دونوں معنی ایک ہی جیسا ہے. لیکن بہرحال سیاق اور سباق سے اور جوانوں کو خطاب کرنے کا مطلب بہرحال یہی ہے کہ یہاں پر جس استطاعت
کی بات کہی جا رہی ہے وہ مہر ادا کرنے کی صلاحیت اور بیوی پر خرچ کرنے کی صلاحیت مراد ہے، واللہ اعلم۔ پھر آگے آپ نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے باء کی استطاعت ہو، یعنی مہر دے سکتے ہو، کھلا سکتے ہو، اور ہمارے ملک میں تو الحمدللہ مہر ادھار بھی چلتی ہے، حق مہر ادھار بھی چلتا ہے، عام طریقے پر نقد کا مطالبہ نہیں ہوتا، اب لوگ کچھ نقد دینے لگے ہیں، ورنہ عام طریقے سے ادھار ہی چلتا تھا اور چلتا ہے، لیکن دینے کی فکر ہونی چاہیے، جلد سے جلد اس کو ادا کریں۔ شاید اس سلسلے میں کوئی روایت آئے کہ سب سے تاکیدی قرض بیوی کا مہر ہے جس کے ذریعے وہ حلال ہوتی ہے۔ تو ایک بات بنیادی رہ گئی کہ آپ کماتے ہوں اتنا کہ جس سے آپ اپنی بیوی کو کھلا پلا سکتے ہیں، اس کا دوا علاج کر سکتے ہیں۔ علت بتائی جا رہی ہے شادی کی، شادی کر لو، فلیتزوج، وہ شادی کر لے، جو باء کی استطاعت رکھے وہ شادی کر لے۔ علت بتائی جا رہی ہے فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، کیونکہ شادی نگاہوں کو پست رکھنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ اغض اسم تفضیل کے معنی میں، یعنی آدمی کے اندر دین ہو، تقوی ہو، تو یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ آدمی چاہت کی نظر سے، شہوت کی نظر سے کسی اجنبیہ کو نہ دیکھے، یا اجنبیہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے، اور یہ دونوں صاحب تقوی اگر ہوں تو اپنے شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرے، زناکاری سے بھی پرہیز کرے۔ لیکن اگر اس دین اور تقوی کے ساتھ ساتھ اگر شادی بھی ہو جائے تو ماشاءاللہ کیا کہنا، غض بصر اور حفظ فرج، نگاہ کی پستی اور شرمگاہ کی حفاظت زیادہ عمدہ طریقے پر ہوگی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اغض اور احسن کو اسم تفضیل کے معنی میں لیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اسم تفضیل کے معنی میں نہیں، بلکہ سادہ معنی میں، افضل و تفضیل جو کسی کے مقابلے میں کسی کی افضلیت ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ مفہوم ہوگا تو سمجھا جائے گا کہ نکاح ہی واحد ذریعہ ہے غض بصر کا اور حفظ فرج کا۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو دین اور تقوی کی وجہ سے شادی نہیں بھی کرتے ہیں تو اپنی جنسی خواہش پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو اسم تفضیل کے معنی میں رکھے، علی باب ہی اس کو اسی معنی میں رکھے کہ غض بصر اور حفظ فرج کا زیادہ بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ جب آدمی کے پاس بیوی ہوگی، بیوی کے پاس شوہر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دین اور تقوی بھی ہے، تو پھر وہ دوسرے کو، یعنی اجنبی کو یا اجنبیہ کو چاہت کی نظر سے، شہوت کی نظر سے نہیں دیکھے گی۔ اور اسی طریقے سے مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے کا جوڑا بننا، شادی کرنا ایک دوسرے سے، یہ حفاظت فرج کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہوگا۔ ممنوع کام میں، زنا میں واقع ہونے کا خطرہ بہت کم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چلیے صاحب، اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں شادی کی حکمت اور علت سمجھ میں آ گئی۔ آگے جملہ ہے، آخری جملہ، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو باء کی استطاعت نہ رکھے وہ روزہ رکھے۔ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جس کے پاس جنسی خواہش ہی نہیں ہوگی وہ روزہ رکھ کے کیا کرے گا، یعنی کسر نفس کے لیے، نفسانی خواہش کو کچلنے کے لیے روزہ رکھنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ فرض روزہ ہے تو فرض کی حیثیت سے رکھ رہا ہے، نفل روزہ ثواب کے لیے نیت سے رکھ رہا ہے، وہ تو رکھتا ہے، رکھ ہی سکتا ہے ہر کوئی۔ لیکن جنسی خواہش کو توڑنے کا جو ذریعہ بتایا گیا روزہ، اس کے لیے وہ مطلب نہیں ہے۔ یہی لفظ بتا رہا ہے کہ باء سے مراد یہاں پر مہر اور نفقے کی استطاعت ہے، جیسا کہ پہلے بات آ چکی ہے۔ تو بہرحال فرمایا گیا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جس کو باء کی استطاعت نہ ہو، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، یعنی جنسی خواہش تو ہو، بیوی کی حاجت تو ہو، لیکن مہر اور نفقہ دینے کی صلاحیت نہیں ہو، تو ایسے شخص کو کہا جا رہا ہے کہ فعلیہ بالصوم، وہ روزے کو لازم پکڑے اور اس طریقے سے عفت نفس حاصل کرے۔ فعلیہ بالصوم، اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اگر تمہیں کا کوئی شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہو، یعنی کھلا پلا نہیں سکتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ استعفاف اختیار کرے، عفت اختیار کرے۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے مالی اعتبار سے، تو وہ عفت اختیار کرے، پاک دامنی اختیار کرے۔ حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے، اپنے رزق سے مالدار کر دے اور اس لائق بنا دے کہ وہ شادی کر سکے۔ تو اس لیے اس سے اہل علم نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ شہوت تو ہو، عورت کی خواہش تو ہو مرد کو، لیکن شادی کی مہر نہیں دے سکتا ہے، ابھی وہ اس استطاعت کا نہیں ہے،
یا اس کو کھلا پلا نہیں سکتا ہے، جاب لیس ہے مثال کے طور پر، تو اس کو چاہیے کہ صبر کرے اور جنسی خواہش کو توڑنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے روزہ رکھے۔ یہ نہیں کہ صاحب بیجا قرض لے لے بیوی کا مہر ادا کرنے کے لیے، 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ مہر کی ادائیگی اگر ہے تو وہ دے دے، مکان نہیں ہے، یا عورت کہتی ہے کہ جہاں مکان میں رہتے وہ مکان ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے، دوسرا مکان لینا ہوگا تو کرایہ دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی کیفیت ہے تو خواہ مخواہ کے لیے اپنے آپ کو زیر بار نہ کرے آدمی، قرض نہ لے بلکہ صبر کرے۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ النِّكَاحَ، یہ شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اخراجات برداشت کرنے کے وہ ابھی متحمل نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ استعفاف کریں۔ اور استعفاف کیسے ہوگا؟ یا تو شادی کر کے ہو یا پھر روزہ رکھ کے ہو۔ کہا گیا کہ صاحب روزہ رکھے، فعلیہ بالصوم، وہ روزہ رکھے۔ وجہ کیا ہے؟ فإنہ لہ وجا، فإنہ لہ یعنی صوم، فإنہ ہو ضمیر صوم کی طرف، کیونکہ روزہ لہو اس کے لیے، اس شخص کے لیے جو باقی طاقت نہیں رکھتا، یعنی شہوت رکھ ہوتے ہوئے بھی شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، عقد نہیں کر سکتا، مہر نہیں دے سکتا، کھلا پلا نہیں سکتا، تو یہ روزہ رکھنا اس کے لیے ویجا ہوگا۔ ویجا کثر شہوت کا، نفسانی خواہش کو کمزور کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ اصل میں ویجا کہتے ہیں خصیہ کی رگوں کو کوٹنا، پتھر سے یا کسی اور آلے سے خصیے کے اندر جو نس ہوتی ہے، جو جس سے جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور جہاں منی کی اصلاح و درستگی ہوتی ہے اور انسان کے اندر جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے، اگر وہ خصیہ اسکروٹم نکال دیا جائے تو جنسی خواہش کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اگر اس نس کو کوئی توڑ دے، بالکل خصیہ نکالے نہیں، توڑ دے، کمزور کر دے، تو جنسی خواہش اس کی کمزور ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے روزہ رکھنے سے جنسی خواہش کمزور ہوتی ہے۔ یہ ہے وجہ مشابہت۔ فإنہ لہ، روزہ اس کے لیے کثر شہوت کا ذریعہ ہے، جیسے کہ کسی کا خصیہ یا اس کی نسوں کو کچل دیا جائے اور اس کی ففولت، اس کی مردانگی کمزور ہو جائے۔ تو یہ وجہ شبہ ہے کہ شہوت کمزور ہوتی ہے خصیے کی نسوں کو کچلنے سے، اور اسی طریقے سے روزہ رکھنا بھی شہوت جمع کو کمزور کرتا ہے، کیونکہ ایک خاص مدت 12 گھنٹے سے لے کر 15-16 گھنٹے تک آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور روزے کی نیت ہو تو الحمدللہ روزہ بھی ہے، وہ بھی عبادت ہے، اور حرام کاری سے بھی محفوظ ہے، جنسی خواہش بھی اس کی کمزور پڑ رہی۔ یہ حکمت تھوڑی خوراک لینے سے نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلیے ہم ایسا کرتے کہ ناشتہ بھی کریں اور کھانا بھی کھائیں اور رات بھی لیں اور شام کی چائے بھی لیں، البتہ تھوڑی مقدار لیں، ایک روٹی لیں، وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، یعنی کثر شہوت، خواہش نفس کی کمزوری کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو فائدہ روزہ رکھنے سے۔ اگر کوئی یہ کہہ کہ نہیں ہم بھوکے رہیں گے، کچھ دیر کے لیے ہم بھوکے رہیں گے، جی 8 گھنٹے پر کھائیں گے، 10 گھنٹے پر ہم کھائیں گے، تو وہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی جو روزہ رکھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھوکے رہو، بلکہ آپ نے کہا کہ روزہ رکھو۔ اللہ اکبر، کہ وہ عبادت کی نیت سے بھی ہوگا تو وہ یہ ہے، اور اس کے اندر ایک طبی فائدہ بھی ہے اور صحت کا بھی فائدہ اگر پیش نظر ہے تو الحمدللہ، ہم خرما ہم ثواب، جی فائدہ بھی مل گیا، ثواب بھی مل گیا۔ علی کل حال یہ حدیث کی تشریح یا وضاحت کہہ لیجیے، زیادہ تر باتیں آ ہی گئی۔ اہل علم میں اختلاف ہے شادی کے حکم کے سلسلے میں، کہ شادی واجب ہے یا کہ مستحب ہے یا بعض حالات میں واجب ہے۔ تو علماء ظاہریہ داؤد ابن علی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مسلک کے بڑے عالم ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقہ سے امام ابو عوانہ ہے اصفرائی، صحیح ان کی ایک کتاب ہے صحیح ابو عوانہ، اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول ہے کہ شادی واجب ہے، اور انہوں نے ان آیتوں کو پیش کیا ہے دلیل میں جن میں نکاح کا حکم ہے، یا یہ حدیث جو ہمارے سامنے ہے، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، امر کا صیغہ ہے۔ قرآن نے کہا فانکحوا ما طاب لکم من النساء، شادی کرو اپنے پسند کی عورتوں سے۔ اسی طرح قرآن نے کہا وانکحوا الایام منکم، جو تم میں کے بے جوڑے ہیں، مرد کو عورت نہیں ہے، عورت کو مرد نہیں ہے، تو وہ شادی کرے یا اس کی شادی کراؤ۔ تم میں سے جو کوئی ایامہ ہے، ایم کی یوم اللہ زوج لہ، جس کا جوڑا نہ ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ صرف عورت کے لیے ایم استعمال ہوتا ہے، بہرحال
تو اسی میں نے کہا کہ مرد اور عورت میں سے جو بے جوڑے کے ہوں، یعنی جن کے پاس مرد ہے تو بیوی نہیں، بیوی ہے تو مرد نہیں، اور ضرورت ہے جنسی خواہش کی تسکین اور تکمیل کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ اور اسی لیے کہا آپ نے کہ باء کی طاقت ہے اور جنسی خواہش ہے تو شادی کرے، اور جنسی خواہش ہے لیکن نان نفقے کی طاقت نہیں ہے تو وہ روزہ رکھے۔ یہ اگر ادھیر عمر کے آدمی کے پاس یا 60-65 سال کا بھی آدمی ہے اور جنسی خواہش اس کے اندر ابھی ہے، قوی ہے، اور باء کی طاقت ہے، باء ہے یعنی مہر دے سکتا ہے، کھلا پلا سکتا ہے بیوی کو اچھے طریقے سے، تو اس کو بھی شادی کرنا چاہیے تاکہ حفظ فرج ہو اور غض بصر کی حکمت حاصل ہو، کیونکہ الحکم یدور مع العلہ، جہاں علت پائی جائے گی وہاں حکم پایا جائے گا۔ تو اگر شہوت ہے اور استطاعت ہے شادی کرنے کی، الحمدللہ شادی کیجیے، لیکن ہاں یہ بات جوانوں میں زیادہ ہوتی ہے ادھیر اور بوڑھوں کے مقابلے میں، لیکن جس عمر میں بھی آدمی ہو اور اس کے اندر جنسی خواہش ہے اور شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، کھلا پلا سکتا ہے بیوی کو، حق کے مہر دے سکتا ہے، اس کو شادی کرنی چاہیے۔ تو بہرحال انہی دلیلوں سے جن میں حکم ہے شادی کرنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا رب العالمین نے حکم فرمایا شادی کرو یا شادی کراؤ، کہا کہ یہ سب آیتیں جو عامرہ بالنکاح ہے، جو نکاح کا حکم دیتی ہے، یہ وجوب پر دلالت کرتی ہے، جبکہ جمہور علماء نے یعنی مالکیہ نے یا حنفیہ نے، مالکیہ نے، شافعیہ نے اور حنابلہ کے یہاں بھی جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ صاحب شادی مندوب اور مستحب ہے، مندوب اور مستحب عمل ہے، الا یہ کہ آدمی کے زنا کاری میں پڑنے کا خطرہ ہو۔ جی اگر شادی نہیں کرتا ہے تو زنا کاری میں پڑنے کا خطرہ ہے، اور ماشاءاللہ قدرت علی النکاح بھی ہے، یعنی کھلا پلا سکتا ہے کہ مار دے سکتا ہے، تو پھر گناہ سے بچنے کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ وہ نکاح کرے۔ تو جمہور کے نزدیک اس حالت میں نکاح واجب ہو جائے گا جب گناہ میں پڑنے کا اندیشہ، زنا میں پڑنے کا شدید خطرہ، اور قادر علی النکاح ہے وہ مالی اعتبار سے۔ تو انہوں نے بھی استدلال پیش کیا ہے، اللہ نے کہا والذین هم لفروجہم حافظون، تعریف کی ہے اللہ نے ایمان والے بندوں کی، جنتیوں کی، کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، بیوی کے پاس جا کر کے ہو یا لونڈی کے پاس۔ تو اگر لونڈی سے ان کو حفظ فرج حاصل ہو جاتا ہے، زنا کاری کے گناہ سے بچ پا رہے ہیں، تو شادی کرنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ او کہا گیا ہے، بیوی یا لونڈی، گویا کہ شادی کرنا واجب نہیں۔ اگر مل کے یمین سے لونڈی سے استغنا اس کو حاصل ہے، یا وہ شادی سے مستغنی ہو سکتا ہے، جنسی خواہش کی تکمیل اپنی لونڈی سے کر رہا ہے، وہ اب برائی میں واقع نہیں ہوتا الحمدللہ، تو پھر اس کے لیے شادی ضروری نہیں، کیونکہ اگر حکم وجوب کا ہوتا تو پھر اللہ رب العالمین نے او کا لفظ استعمال نہیں کرتا، کیونکہ واجب کی تعریف کی بہرحال تعریف نہیں کی جاتی، بلکہ وہ تو قابل مذمت ہوتا ہے۔ اور بھی استدلال ہے کئی ایک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کو شادی کا قائم مقام بتایا۔ ارے بھائی یہ استدلال کمزور ہے، کیونکہ روزہ رکھنے کو شادی کا قائم مقام اس شخص کے لیے بنایا ہے جو شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، مالی اعتبار سے استطاعت نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ جنسی خواہش بھی ہے شدید اور مالی قوت نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں گناہ سے بچنے کی ایک واحد صورت اس کے لیے یہی ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو یہ تو مجبوری ہے، یہ جو روزہ نکاح کے مقام پر لایا گیا ہے وہ اس شخص کے لیے جو نکاح کرنے پر قادر نہیں ہے۔ تو قادر علی نکاح کے لیے آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اسی صحیح قول یہی لگتا ہے کہ اگر آدمی قادر علی نکاح ہو اور اس کے اندر جنسی خواہش ہو، بھلے ہی اس حد تک نہ ہو کہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا، تو بھی انشاءاللہ شاید کبھی پاؤں پھسل جائے، حرمت سے بچنے کے لیے ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، کہ عفت نفس جو واجب ہے اور زنا جو حرام ہے، اس سے بچنے کے لیے اگر شادی کرنا ذریعہ ہے زنا کاری سے بچنے کے لیے، اور کبھی بھی آدمی چونکہ جنسی خواہش اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو بھی احتیاط کا یہی تقاضا ہے کہ اس عمل کو واجب قرار دیا جائے۔ اور دوسری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے، تمام انبیاء نے شادی کی ہے، تو اس لیے جمہور کا کہنا کہ عام طریقے سے یہ مستحب ہے، الا یہ کہ زنا کاری میں پڑنے کا خطرہ شدید ہو جائے تو واجب ہے۔ اس دونوں سے ہٹ کر کے جو بیچ کی بات بعض اہل علم نے کہی ہے کہ جنسی خواہش ہے، عورت کی طرف میلان ہے، رغبت ہے، اور ماشاءاللہ مالی قوت بھی ہے، تو اگرچہ
خطرہ زنا کاری تک کرنا ہو پھر بھی واجب ہے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ وہ شادی کے اخراجات پر قادر ہے اور اسباب شادی بھی مہیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے عفت نفس اختیار کرنے کی نصیحت فرمائی ہے ان لوگوں کو جو الذین لا یجدون نکاح، تو وہ استعفاف کرے، صبر کرے، حتی یغنیہم اللہ من فضل، کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے مالدار کرے۔ آپ ماشاءاللہ مالدار ہیں، شادی کے اسباب موجود ہے، عورت کی طرف رغبت ہے تو پھر آپ کیجیے۔ پھر یہ ہے کہ علماء اسلام متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ کسی بھی شخص کے لیے اپنی جنسی خواہش کو ختم کرنے کے لیے قطع ذکر کرنا، کہ ذکر کو علیہ تناسل کو کٹوا لینا یا اسکروٹم نکلوا کر کے خسی ہو جانا، خصیہ نکلوا دینا، جنسی خواہش کو ختم کر دینا بالکل لیا، یہ جائز نہیں، حرام ہے یہ۔ چلیے صاحب، تو یہ سب مسائل ہیں۔ ہاں، یہیں پر ایک بہت اہم چیز جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جوانوں کو جو جنسی خواہش رکھتے ہیں لیکن نان نفقے کی صلاحیت نہیں ہے، بیوی کو کھلا نہیں سکتے، مہر نہیں دے سکتے، آپ نے ان کو نصیحت فرمائی روزہ رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے علاوہ کوئی دوسری شکل اختیار کرنا جنسی تسکین کے لیے جائز نہیں ہے، جیسے استمنا بالید، ہاتھ کے ذریعے منی نکالنا، مجھ سے زنی جس کو کہتے ہیں، یا عادت سریہ بری عادت جی، یا اس کو مسٹربیشن کہتے ہیں غالباً انگلش میں۔ تو اس طرح کا عمل چاہے مرد کرے یا عورت کرے، ہاتھ سے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرنا، نعوذ باللہ، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی، جبکہ یہ عمل مستدی کرنا، ہاتھ کے ذریعے شہوت کی تسکین کرنا جوانوں کے لیے آسان بھی ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، اور پرلذت بھی ہے، لیکن آپ نے روزہ رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ پھر قرآن مجید کے اس آیت سے بھی استدلال اہل علم نے کیا، بہت بجا استدلال ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جنتی ہیں، وہ اہل ایمان کامل ہیں جو من جملہ صفات کی ایک صفت اپنے اندر یہ بھی رکھتے ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ناجائز عمل نہیں کرتے، اپنی تسکین شہوت کے لیے صرف بیوی کے پاس جاتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیوی یا لونڈی کے علاوہ کوئی دوسری شکل تسکین شہوت کے لیے اگر اختیار کی جائے، جیسے مرد کا مرد کے پاس جانا نعوذ باللہ، یا عورت کا عورت سے لطف اندوز ہونا، یا مرد کا خود اپنے ہاتھ سے لطف اندوز ہونا، جو اس طرح کی کیفیت ہے وہ سب راجح قول میں حرام ہے۔ اس کے بڑے مضر اثرات بھی ہے، بہت طبی نقطۂ نظر سے بھی، شرعی نقطۂ نظر سے تو یہ حرام ہے، اور یہی راجح قول بھی ہے۔ کچھ اہل علم ملتے ہیں جن کے یہاں یہ قول یہ ہے کہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، اس شخص کے لیے جس کے زنا کاری میں پڑنے کا خطرہ ہو، اغلام بازی یا لواطت کا عمل سرزد ہو سکتا ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو وہ مستدی کر کے اپنے نفس کی تسکین کر سکتا ہے۔ لیکن نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نوجوانوں کے لیے ان پر شہوت غالب ہو، آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھو، تو اس لیے صحیح قول یہ ہے کہ یہ عمل جائز نہیں ہے، راجح قول یہ ہے کہ حرام ہے، واللہ اعلم۔ دوسری حدیث دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، بلکہ شادیاں کی، 11 شادیاں کی، اور 9 بیوی کو دنیا سے چھوڑ کر رخصت ہوئے، اور تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام سب بیوی بچے والے تھے۔ تو یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حمد اللہ واثنى علیہ وقال لکنی انا اصلی وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی، متفق علیہ۔ حدیث طویل ہے لیکن مختصر کیا ہے اس کو حافظ ابن حجر نے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی، واثنى علیہ، اثنا کی، تعریف کو پلٹانا دوسرے لفظ کے ذریعے، یہ صلاح، جیسے الحمدللہ رب العالمین جب کہتا ہے بندہ تو اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری صلاح کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، اس کے محامد اور محاسن کو بیان کرنا، اس کے لیے صفات کمال کو بیان کرنا، اور پھر دوسرے لفظ کے ذریعے پھر تعریف اور توصیف کو پلٹانا، دوبارہ سے ذکر کرنا، یہ صلاح۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا فرمائی، اور اس کے بعد کہا لکنی انا اصلی لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رات میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں اتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، یعنی عورتوں کے بستر پر بھی جاتا ہوں۔
ہم بستر بھی ہوتا ہوں. یہ آپ نے کہا تھا، صحیح بخاری میں قدر تفصیل سے روایت ہے کہ 3 آدمیوں پر مشتمل ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس آئی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال پوچھا. جب معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے بھی ہوتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، رات کے کچھ حصے پہ سوتے بھی ہیں، جگتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور بیوی سے مخالفت بھی کرتے ہیں، تو کأنہم تقالوہا، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو قلیل جانا اور یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا، ہماری کیا حیثیت ہے ان سے، کیا مقابلہ. اللہ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیا، ہم لوگ گنہگار ہیں، اس لیے ہمارے لیے اتنی عبادت کافی نہیں ہوگی. تو کسی نے کہا کہ وہ رات رات پر جگے گا، عبادت کرے گا. کسی نے کہا کہ وہ بیوی کرے گا ہی نہیں، یا بیوی ہے تو اس کو طلاق دے دے گا مثال کے طور پر، اس کے بستر پر ہی نہیں جائے گا، یا ایسے ہی معلقہ چھوڑ کے رکھے گا جو شکل بھی ہو، لیکن لا تزوج النساء، میں شادی نہیں کروں گا یا بیوی سے مخالفت نہیں کروں گا. کسی نے کہا کہ وہ سالوں بھر نفلی روزہ ہی رکھے گا، الا یہ کہ حرام دن ہو، ان کا استثناء کر لیجیے حسن ظن رکھتے ہوئے. جی، لیکن یہ ہے کہ وہ افطار نہیں کرے گا، چند جو ممنوع ایام ہیں ان کے علاوہ سال بھر روزہ رکھے گا. یعنی عبادت میں تقصیر کا انہوں نے ارادہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر کے ہم عبادت کریں. تو بڑھ کر کے عبادت نہیں کرنا ہے بلکہ سنت کے مطابق کرنا ہے. جب آپ اسی درمیان میں تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ تم ہی لوگوں نے ایسا کہا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، قسم اللہ کہ میں اللہ کی بابت تم سے زیادہ جاننے والا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں اصوم و افطر، میں روزہ بھی، نماز بھی پڑھتا، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یعنی نفلی روزہ رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. وہ اصلی و ارقد، اور میں نماز بھی رات میں پڑھتا ہوں، مصلی پر بھی کھڑا ہوتا ہوں، سوتا بھی ہوں. وہ اتزوج النساء، اور عورت سے مخالفت بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا. اب یہ وہ سنت نہیں جو فقہ کی سنت ہوتی ہے کہ مستحب ہے، افضل ہے، طریقہ، یہ میرا طریقہ ہے. جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ میرا امتی نہیں ہے. کیا مطلب؟ جس نے شادی نہیں کی یا میری سنت کی رات چھوڑی. تو اگر صرف مندوب اور مستحب ہوگی شادی تو پھر آپ یہ وعید کیوں فرماتے؟ تو اس لیے سنت کو یہاں پر عمومی معنی میں لیجیے. شریعت، جس نے میری شریعت سے اعراض کیا اور کہا کہ وہ زیادہ عمل کرے گا، رات رات بھر جگے گا. ارے رات رات بھر نہیں جگنا ہے بابا، ویسے ہی نماز پڑھو جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، شادی کرو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، نفلی روزے لگاتار رکھو، پھر لگاتار افطار بھی کرو. اعتدال، دین اعتدال کا نام ہے، دین آسان دین ہے. اپنے نفس پر تشدید مت کرو. لن یشاد الدین احد الا غلبہ، اگر دین میں سختی کو قبول کرو گے اور اپنے نفس کے اوپر مشقت برداشت کرو گے تو مغلوب ہو جاؤ گے. دین غالب رہے گا، تم مغلوب ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہاری قوت جواب دے دے گی. تو فرمایا گیا کہ عبادت میں تقصیر نہیں، عبادت میں سنت کی مطابقت ضروری. اسے کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اب کوئی کہے کہ صاحب ہم پوری رات پڑھیں گے، عبادت کریں گے، سالوں بھر ہم پوری رات جگیں گے، ظاہر ہے کہ یہ عمل بدعت کا ہوگا. کوئی کہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، میں لمبی پڑھوں گا، میں سورہ نبا پڑھوں گا، جی میں سورہ مطففین پڑھوں گا. بالکل سنت کے خلاف آپ کر رہے ہیں، یہ سنت نہیں ہے. ہلکی 2 رکعت سنت پڑھتے تھے، طواف کے بعد ہلکی 2 رکعت سنت پڑھتے تھے. تو سنت کی مطابقت ضروری ہے. لا الہ الا اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقارب. اپنے عمل کو درست کرو، ایک دم درست کرو، سنت کے مطابق ایکوریٹ کرو، نہیں تو ایکوریٹ سے قریب کرو. لا الہ الا اللہ. تمام انبیاء کی سنت ہے. شادی کرو. شادی چھوڑ کر کے عبادت کے لیے منقطع ہو جانا، جس کو رہبانیت کہتے ہیں، تبتل، ترک شادی، ترک زواج، یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے کہ آدمی شادی نہ کرے عبادت کے لیے منقطع ہونے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. شادی کرنا انبیاء کی مطلوبہ سنتوں میں سے ایک سنت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ رعد میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کو ہم نے بیویوں والا اور بچوں والا بنایا. لا الہ الا اللہ. چلیے صاحب، ایک تیسری حدیث ہے ہمارے سامنے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، وعنہ، انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت انس سے قال، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا بالباءۃ وینہی عن التبتل نہیا شدیدا ویقول تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الانبیاء یوم القیامہ. رواہ احمد وصححہ ابن حبان
وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي داؤد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ أيضا من حدیث معقل بن یسار۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو باء کا حکم دیتے تھے۔ باء جو ابھی سنا، شادی کرنے کا مراد ہے شادی کرنا، کہ مستطیع ہو، مہر دے سکتے ہو، کھڑا خرچہ دے سکتے ہو، جوان ہو یا جنسی خواہش مضبوط ہے، کسی بھی عمر میں ہو، شادی کرو۔ تو یامرنا بالباء، یعنی ہم نے کہا یامرنا بالزواج بالنکاح بالعقد، ہمیں شادی کرنے کا حکم دیتے تھے۔ وینہا عن التبتل نہیا شدیدا، اور سخت انکار، سخت منع فرماتے تھے تبتل سے، ترک نکاح سے۔ ترک نکاح کو تبتل کہتے ہیں، اس سے سخت منع فرمائے کرتے تھے۔ تبتل کے معنی ہوتا ہے انقطاع، مراد ہے انقطاع عن الزواج، اور شادی کے نتیجے میں جو لذت ملتی ہے۔ کہا کہ سب سے کو چھوڑو، زہد اور تقوی کے نام پر شادی چھوڑو، عبادت کے لیے خاص ہو جاؤ۔ جی، شادی ترک کرو اور عبادت کے لیے خاص ہو جاؤ، یا شادی سے منہ پھیر لو، منقطع، شادی سے انقطاع کرو، یا عبادت کے لیے منقطع ہو جاؤ، خاص ہو جاؤ۔ بہرحال تو آپ ہمیں حکم دیتے تھے شادی کرنے کا، نکاح کرنے کا، جیسا کہ سیاق دلالت کرتا ہے، قال یامرنا بالباءۃ وینہانا، یا وینہا عن التبتل، ترک زواج سے، شادی نہ کرنے سے سخت منع فرماتے تھے۔ اللہ اکبر، شادی کی زبردست ترغیب ہوئی، اور کہتے تھے کہ شادی کرو کس سے؟ ودود اور ولود سے۔ عورت کیسی ہونی چاہیے؟ عورت کا انتخاب ودود، واو کے فتحے کے ساتھ فعول کے وزن پر، ایسی عورت سے کرو جو شوہر کی محبوب ہو، یعنی جس سے شوہر محبت کرے، یعنی اس کے اندر خیر کی خصلت ہو، دیندار ہو، نیک ہو، با اخلاق ہو، تو مرد سے محبت کرے گا۔ اور یہ چیز مرد کو عورت سے اور عورت کو مرد سے باندھے رہے گی، دونوں ایک دوسرے پر ہی اپنی نظر مرکوز رکھیں گے اور ایک دوسرے کو اپنے لیے کافی سمجھیں گے، کیونکہ پوری محبت اس کو مل رہی ہے۔ اور مرد اپنی بیوی کے حسن اخلاق سے، اس کی نیک خصلتوں سے، دین پسندی سے، شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری سے شوہر اس سے خوش رہے گا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، ماشاءاللہ۔ تو ودود فعول، ہی المحبوبہ، جو شوہر کی محبوب ہو، پسندیدہ ہو، لکثرت ما ہی علیہ من خصال الخیر والبر وحسن الخلق، اچھے اخلاق کی وجہ سے، نیک صفات کی وجہ سے اپنے شوہر کو جو راضی رکھے۔ اور ولود ہو، کثرت سے بچہ بھی پیدا کرتی ہو۔ یہ بات کیسے معلوم ہوگی؟ اس کی ماں کو دیکھو، اس کی بہنوں کو دیکھو، اس کی قریب رشتہ دار عورتوں کو دیکھو۔ ایسا نہیں کہ صاحب بہت علاج کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، ایک ہوا تو پھر 10 سال بھی نہیں ہوا، پھر اخیر میں کہیں جا کر کے 50 کی عمر میں جا کر کے 45 کی عمر میں جا کے ایک بچہ ہوا۔ ارے نہیں، دیکھو جن کے یہاں بچے زیادہ آتے ہیں، یہ لڑکی خود 5 بھائی بہن ہیں، 7 بھائی بہن ہیں، ان کی بہنوں کے پاس بھی بچے ہیں۔ کیونکہ اگر بیوی اپنی حسن اخلاق سے شوہر کو اپنا گرویدہ نہیں بناتی ہے تو مرد اس ایسی عورت کے اندر شادی کی رغبت نہیں رکھے گا۔ اور اگر بہت ہی محبوب ہو، اپنی اداؤں سے، اپنے اخلاق سے، اپنے دین سے، اپنے حسن و جمال سے شوہر کو اپنی طرف خوب مائل کرنے والی ہو، لیکن بچہ دینے والی نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ مرد اس سے متنفر ہو جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ شرعی طور پر بھی شادی کا مقصد جنسی تسکین کے ساتھ ساتھ تکثیر نسل ہے، ایجاد نسل ہے، حصول ذریت ہے، جو حاصل نہیں ہوگی اگر اولاد نہیں دے سکتی ہے وہ، تو ظاہر ہے کہ شادی نہیں کرے گا آدمی۔ تو دونوں صفت ہونی چاہیے کہ وہ بچہ پیدا کرنے والی بھی ہو بکثرت، اور اپنی خصلتوں سے شوہر کی بہت محبوب بھی ہو۔ یہ دونوں صفتیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا ودود ہونا یہ شادی میں مردوں کے لیے باعث رغبت ہوگا، اس سے شادی کرنے کے لیے رغبت کا باعث ہوگا۔ اور ولود ہونا یہ شریعت کا تقاضا ہے، اور انسان کی اپنی بھی فطرت ہے، اور انسان فطری طور پر چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو، اس کی ذریت ہو، اس کی نسل چلے، اس کے بعد اس کا نام باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ کا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے تمہارا جوڑا پیدا کیا۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، بیویاں بنائی، وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ، اور تم کو تمہاری بیویوں سے بیٹے دیے، بیٹے سے پوتے دیے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، جب یہ آیت پڑھی سورہ رات کی آیت نمبر 38، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا،
وجعلنا لهم ازواجا وذریہ، ان کو سب کو بیویوں والا اور ذریت والا بنایا۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، تو معلوم ہے کہ بیوی بھی ہو اور ذریت بھی ہو، بیوی بہت پیار کرنے والی ہو، بہت محبت کرنے والی ہو، بہت بااخلاق ہو، لیکن اولاد نہیں ہو، یا اولاد بہت دیتی ہو لیکن مرد کو خوش نہیں رکھتی، عادات اور اطوار اس کے اچھے نہ ہوں، تو اسی کا یہ دونوں صفتیں ہونی چاہیے۔ اولاد کی کثرت کا فائدہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فإنی مکاثر بکم الامم، میں قیامت کے دن تمہاری کثرت تعداد پر فخر کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ شادی کرو، اولاد پیدا کرو، تاکہ امت کی کثرت ہو، امت محمدیہ کی تعداد سب سے زیادہ ہو۔ زبردست ترغیب ہے نکاح کی، لا الہ الا اللہ۔ اب بہت سے لوگ 2 بچہ اس سے زیادہ نہیں، 3 بچہ اس سے زیادہ نہیں، ارے 1 بچہ ہوگا 2 بچہ ہوگا، خوب پڑھائیں گے لکھائیں گے، بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سوء ظن ہے، اللہ کھلائے گا پلائے گا، اور اللہ تعلیم و تربیت سے آراستہ کرے گا۔ بہت سے لوگ ہوں گے معاشرے میں جن کو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جانتے ہوں گے، 1 بچہ پیدا کیا، 2 بچہ پیدا کیا، بچہ بدماش نکلا، نہیں پڑھ سکا، اور ماشاء اللہ کسی کے یہاں اگر درجن بڑا بچہ ہے، سب پڑھ لکھ کے کامیاب ہو گئے، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی بڑا عالم بنا، کوئی حافظ بنا، کوئی بڑا تاجر بنا، اور بیٹیاں بھی اچھے اچھے گھروں میں گئیں، سب اللہ انتظام کرتا ہے۔ انما ترزقون بضعفائکم، اپنے کمزوروں کی برکت سے، ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ تم کو روزی دیتا ہے، بیوی سے بچے سے روزی ملے گی۔ اللہ سے حسن ظن رکھو، ٹھیک ہے اگر عورت کی صحت اچھی نہیں ہے، سال سال پر ہر سال بچہ لانے کی وجہ سے کمزور ہے، پلپلی ہو گئی ہے، بچوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے، اس کی صحت جٹ نہیں پا رہی ہے کہ دوسرا بچہ آ جا رہا ہے، تو اگر یہ وقتی عذر ہے تو چلو بھائی 1-2 سال کا وقفہ کر لیتے ہیں، 2 سال 1.5 سال 2.5 سال 3 سال کا ایک وقفہ کر لیتے ہیں، اگر صحت اس کی متحمل نہیں ہے تو، ورنہ یہ کہ صاحب 2 بچہ کر لیا، 3 بچہ کر لیا اور انقطاع نسل کروا دیا، نسبندی کروا دی، لائگیشن کروا دیا، اب اس کے بعد نہیں، اور ڈاکٹر بھی ڈراتے ہیں، اب اس وجہ سے شاید یہی وجہ ہے یا کیا وجہ ہے اللہ جانے، اور ڈاکٹر بہتر سمجھ سکتے ہیں یا کیا لابی ہے کہ صاحب وہ آپریشن کے ذریعے بچہ ہوگا، بھائی نارمل ڈلیوری چاہتی نہیں ہے، بہت پیسے اگر دیجیے یا آپریشن کا پیسہ دیجیے تو شاید لیڈی ڈاکٹر راضی ہو جائے نارمل کرانے کے لیے، اللہ کہ بہت مجبوری ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جان بچانے کے لیے تو کرنا ہی ہے، لیکن بس فوراً 2 گھنٹے 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد چلے بھائی آپریشن کی تیاری کیجیے، ارے اچھا بچہ دونوں خطرے میں، ڈراتی ہیں اس طریقے سے، تو خاص کے مسلم ڈاکٹرز کو یا مسلم خواتین ڈاکٹرز کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر 2 ہو گیا تو تیسرا مت کرنا، اور 3 ہو گیا تو اب چوتھا کا رسک مت لو۔ یہاں ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جنہوں نے 5 بیٹیاں پیدا کی بیٹے کی عمر میں، بس اس کے بعد کہا کہ 5 کے بعد اب نہیں، جو یوٹرس اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے غالباً کہ اب وہ استقرار کے لائق نہیں ہوتا، یا عورت نہیں ہوتی، یا اس کی جان پر خطرہ ہے۔ اگر اس طرح کی کیفیت ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ایک شوق بن گیا ہے، اور شیاطین الانس نے اور جن نے یہ بات پڑھا دی ہے اعداء اسلام نے کہ بس 2 بچہ، اس سے زیادہ نہیں بھائی، 1 یا 2 بس، یہ پڑھاؤ لکھاؤ بچوں کو، خالی پیدا کر کے کیا کرو گے؟ یہ شیطانی فکر ہے تاکہ مسلمانوں کی تعداد کم ہو اور اعداء اسلام کا غلبہ ہو، اور وہ ان کے ملکوں پر اور ان کی ممتلکات پر، ان کی ملکیتوں پر، ان کے ساز و سامان کے اوپر حاوی ہو جائے، اور اس طریقے سے مسلمانوں پر حکومت کریں۔ تو اگر ضرورت ہو تب تو ٹھیک ہے، تنظیم نسل کر لی، 2 سال 3 سال کا گیپ اگر کبھی ضرورت پڑتی ہے کسی ولادت میں، اچھی کیفیت بن گئی ہے تو، لیکن یہ ہے کہ بس تحدید نسل کر دیا، اور یہ کہ ساتھ 2 بچہ اس کے بعد کچھ نہیں، اور 3 بچہ ہو گیا تو اب چوتھے کی فکر نہیں کرنی ہے، یہ فکر اچھی فکر نہیں ہے، یہ غیر اسلامی فکر ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔